یہی آیت میں اللہ نے اے انسانوں تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، باقی تمہارا رزق جیسے روٹی اور پانی نہیں ہے، تمہارا رزق روٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، تمہارے کپڑے بھی ہیں، یہ ہوائیں بھی ہیں، یہ موسم بھی ہے، زمین کا رکنا بھی ہے، آسمان کا ٹھہرنا بھی ہے، بادلوں کا آنا بھی ہے، بارش کا برسنا بھی ہے، موسم، یہ سب کچھ اللہ کا رزق ہے۔ کیونکہ ایک نظام بھی اگر ٹھہر گیا تو سارے انسان دم گھٹ کے مر جائیں گے۔ تو اس رزق کو مہیا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تو اے اللہ کے رسول، اس بیٹی کو میں پالتا رہا، اب وہ بڑی ہوئی تو بہت اچھی اس کی ادائیں، اور مجھ سے بہت محبت کرنے والی، اور مجھے ابا ابا کہہ کر پکارنے والی۔ میرے دل میں اس کی محبت آ گئی کہ بس اسی سے میری بیوی کو دھوکہ ہوا، اور وہ کہنے لگی اب تو یہ بچی بڑی ہو گئی ہے اور اس شخص کے دل میں اس کی محبت ہو گئی ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کسی پڑوس کی اور کسی اور کی بیٹی ہے، تو کیا اچھا ہو کہ میں بتا ہی دوں یہ تمہاری بیٹی ہے۔ کہتے ہیں اس غلطی سے ایک دفعہ اس عورت نے، میری بیوی نے کہا او فلانے، یہ بچی جس کو تم نے پالا ہے یہ تمہاری بیٹی ہے، اور رونے لگے۔ اے اللہ، وہ درندگی جو ہمارے اندر تھی، بتوں کی عبادت کر کے اور جاہلیت والے راستے پر چل کر، کہ جو رسم و رواج اور باپ دادا کے طریقوں کو ہم سب کچھ سمجھتے تھے، وہ درندگی میرے اندر پورے جوبن پر آ گئی، اور ساری محبت میری نکل گئی، اور اپنی بیٹی کا دشمن میں بن گیا، اور تدبیریں کرنے لگا کہ اس کو کیسے کیسے جان چھڑاؤں۔ آخر شیطان نے اپنا کام کیا اور مجھے ایک تدبیر سوجھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اس میری بیٹی کو تیار کرو، اس کی پھوپھی سے ملانے کے لیے جانا ہے فلاں گاؤں۔ عرب بہت سمجھداری اور باریک بینی اللہ نے دی ہے۔ کہتے ہیں آواز سے خون کی بو کا آنا، وہ عورت سمجھ گئی کہ اس آواز میں خون کی بو ہے، لیکن کیا کرے، اسلام نے تو حقوق جو ہیں، عورتوں پر کتنا ظلم تھا، بچیوں پر کتنا ظلم تھا، غلاموں پر کتنا ظلم تھا، اور بیٹوں پر کتنا ظلم تھا، کمزوروں پر کتنا ظلم تھا، اللہ نے یہ جو ہے رحمت والا اور اللہ نے جو ہے برکتوں والا یہ دین ہمیں عطا فرمایا، سب کے حقوق جو ہے بتائے، ادائیگی حقوق والا دین۔ کہتے ہیں مرنے کے بعد آدمی کا جو مال ہے، یہ مال میراث کے طور پر تقسیم ہو، اس تقسیم میراث کے حصے خود اللہ نے قرآن پاک کی آیات میں تفصیل سے بیان کی ہے۔ یہ حدیث کے ذریعے، حدیث میں تھوڑی بہت تفسیر ہے، سورہ نساء، اس میں میراث کے حقوق اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہیں، اور ایسا دین اللہ نے مرحمت فرمایا۔ اے اللہ کے رسول، میرے اندر کا درندگی میری جاگ گئی، اور میں نے تدبیر بنائی، اور بیوی سے جب کہا بیٹی کو تیار کرو، وہ بیچاری سمجھ گئی لیکن مجبور ہے، حالانکہ وہ اس کی ماں ہے، اس نے جنا ہے، اس نے پالا ہے، مجھ سے زیادہ اس نے خدمت کی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے، اور ماں کا زیادہ دخل ہے۔ جیسے دنیا کے امور مرد اور عورت اور بیوی سے چلتے ہیں، دین کے امور بھی میاں بیوی اور بیوی سے جو ہے بچوں سے چلتے ہیں۔ عورتوں کی جو ہے تربیت مردوں کے ذمہ ہے، اور بچوں کی تربیت ماں اور باپ کے ذمہ۔ ایک نظام ہے، یہ ایک نظام ہے۔ ہاجر علیہ السلام شاہی محلات کی رہنے والی، اور بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، اور وہ بیوی بن کر رہی، بیوی بنی، نوجوان تھی بالکل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 95 سال کی ہے، اس سے بھی زیادہ اب تک کوئی بچہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس محلات کی رہنے والی شہزادی ہاجر علیہ السلام کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو ایسا خوش قسمت اور اونچی شان والا اسماعیل جیسا بچہ دیا۔ اسی دوران ابراہیم علیہ السلام نے ہاجر علیہ السلام کی تربیت کی۔ خلیل اللہ ہیں، انبیاء کے باپ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، کیا شان ہے ان کی۔ تھوڑے سے عرصے میں ان کی تربیت ہو گئی، اور پھر اللہ نے، کیونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اسی کے بقدر امتحان ہوتا ہے۔ جیسے مدرسوں میں اور جو ہے اسکول کالجوں میں جتنے زیادہ آگے بڑھتے جائیں گے اسی کے بقدر امتحان ہوگا۔ تو انبیاء سب سے زیادہ امتحان کا سامنا کرتے ہیں۔ تو جوان بیوی ہے، دودھ پیتا اتنا خوش قسمت بچہ ہے، شام کے علاقے میں رہ رہے ہیں، ہر طرح سے
کہ یہ خوشی کی زندگی گزاریں. اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں آزماؤں گا، حالات لاؤں گا. اس لیے حالات ڈرنے والی چیز نہیں ہے. اگر ایمان ہے تو حالات ہماری ترقی کے لیے. مزے مزے کی زندگی گزر جائے، اسی کا مزے تو تمہارے آخرت میں ہوں گے، آرام تو تمہارا قبر میں ہوگا، مزے تمہارے آخرت میں ہوں گے. دنیا میں حالات آئیں گے، لیکن ان حالات میں انسان سنبھلے گا ایمان کی طاقت سے. ان حالات میں مطمئن ہوگا کس کی طاقت سے؟ کہ میں اللہ کو پہچانتا ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کا دھیان میرے دل میں ہے، اللہ میرے ساتھ ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ میری سن رہے ہیں، اور مجھے جو ہے میری ہر بات کو اللہ جان رہے ہیں، سن رہے ہیں، اسمع و دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. کہتے ہیں یہ جو اللہ کے ساتھ گمان ہے یہ مسلمان کے ساتھ سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور یہ کہیں بھی ایمان والے کو پریشان ہونے نہیں دے گا. انبیاء کے قصے ہیں، پوری نمرودی طاقت اور اس کی فوج اور پوری قوم، اور قوم کا ایک ایک بچہ ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہے. اور صرف یہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو شیطان ان کا باطل والوں کے ساتھ ہے، ان کا سربراہ ہوتا ہے. شیطان نے کہا اس کو رسیوں میں باندھو، اور رسیوں میں باندھ کر منجنیق ایک جھٹکے والی چیز میں بٹھاؤ، اور جو تم نے آگ جلائی ہوئی ہے اس آگ میں ڈال دو. یہ امتحان کی صورت پیش آئی ابراہیم خلیل اللہ کو، لیکن ان کا جو اعتماد اللہ کی ذات پر ہے. فرشتے بھی آئے تو فرشتوں سے کہا اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تم اللہ کے حکم کے پابند ہو، وہ تمہارا اور تمہارے اللہ کا معاملہ ہے، میرا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. اللہ کے لیے سب کچھ معاملہ پیش آ رہا ہے، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے امر کے سامنے پیش کر دیا. حسبی اللہ. تو جس اللہ کے لیے میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، میری کفایت کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. بس یہ بات. تو اس اللہ نے بارش کے ذریعے بھی جہاں اس آگ کو نہیں بجھایا، اور ہوا کے ذریعے بھی اڑا کر ان پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے تماشا کرنے والے تماشائیوں پر نہیں ڈالا، نہ پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دے کر ان کو بیچ میں پیسا. آگ کے آگ ہوتے ہوئے اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا. یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈی ایسی جسے تکلیف ہو نہیں، سلامن سلامتی والی ہو جا. آگ ہوتے ہوئے اللہ نے یہ ہے یقین کی بات، یہ ہے مسلمان کا سرمایہ کہ اللہ کی ذات پر یقین. اسی لیے کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق عمل کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زبردست مثال دی کہ تین بھائیوں میں سے یہ دین کا سرمایہ سب سے زیادہ. اچھا یہ جاہلیت میں وہ اب سنا رہا اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیوی سے کہا میری بچی کو تیار کرو، اور میں تیار کر کے لے گیا. اندر میرے درندگی تھی اور عام راستے پر چلتے رہے. آگے دو راہ آیا تو میں نے عام راستہ چھوڑ دیا کہ لوگوں کے سامنے تو میں کر نہیں سکتا، شاید کوئی روکے، اور ویران راستے پر لے گیا. بچی بھی سمجھ گئی کہ میرے باپ کا ارادہ میرے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیا کریں. کہتے وہاں مجھے پتا تھا اندھیر کنواں تھا، اندھا کنواں تھا وہاں پر، اور وہاں پر کنواں اتنا گہرا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھے تو چکر آ کر بعض دفعہ جو ہے وہ آدمی اس میں گر جاتا ہے. ہم حجاز مقدس گئے، وہاں پر کچھ لوگ آئے. میں نے کہا بھائی آپ کس گاؤں سے آئے ہو؟ کہ جی ہمارے گاؤں کا نام ہے دو آدمی، قریۃ دو آدمی. ہم دو آدمی. میں نے کہا بھائی دو آدمی یہ تو اردو کا لفظ ہے، یہ تو ہم پاکستان میں کہتے ہیں دو آدمی کا، ہمارے گاؤں کا نام دو آدمی ہے. تو میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے کا یہ حاجی تمہارے پیدل جب جایا کرتے تھے ہمارے علاقوں سے گزرا کرتے تھے، ہمارے گاؤں کے پاس ایک کنواں تھا، تو وہاں قریب پڑاؤ ڈالا اور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ تین آدمی جو ہے وہ چلے کنویں کی طرف. پہلے اگلا آدمی چلا اور اس نے منڈیر نہیں تھی کنویں کی، اس نے جو کنویں کی طرف جھانکا اتنا گہرا پانی تھا کہ اس کے سر میں چکر آیا، وہ تو دھڑام سے کنویں میں گر گیا. اتنا گہرا پانی. کہتے دوسرا آدمی وہ کہنے لگا میرا ساتھی کہاں گیا؟ وہ تو ابھی یہاں تھا، کہاں چھلاوے کی طرح گم گیا. اس نے دیکھا تو وہ بھی گر گیا. اور پچھلے تیسرا آدمی وہ سمجھ گیا کہ یہ تو بہت خطرناک کنواں ہے، اور اس نے شور مچایا دو آدمی دو آدمی، تو اس گاؤں کا نام ہی دو آدمی پڑ گیا. یہ قصہ ہے، یہ واقعہ جغرافیہ کے گاؤں کا نام ہے. تو اتنا گہرا کنواں. تو کہتے ہیں میں نے وہ کنواں کی اپنی بیٹی کو دیکھا، کنویں کو بیٹی سمجھ گئی، اور بیٹی کہنا بابا
میری ماں نے تمہیں میرے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا میری امانت کو ضائع نہ کرنا، مجھے ضائع نہ کرو۔ اے اللہ کے رسول، وہ مجھے بابا اور باپ کہہ کے پکارتی رہی اور میری منت سماجت کرتی رہی۔ میری وہ اپنی ذاتی بیٹی تھی، ہم اتنے سخت دل تھے جاہل، اور اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم بڑی غیرت والے ہیں۔ اور بھائی اللہ کے دین کی سے اوپر والی غیرت یہ بے غیرتی کی انتہا ہے۔ جو اللہ نے حدود مقرر کی ہیں کہ عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، وہ اللہ کی بندیاں ہیں، تم اللہ کے بندے ہو، اور یہ دین ادائیگی حقوق والا دین ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں نے پاؤں سے پکڑا اور اس کو جو ہے کنویں میں ڈال دیا۔ وہ جاتے جاتے یہ کہہ رہی تھی بابا تم نے میری ماں کی امانت کو ضائع کر دیا اور تم نے ہلاک کر دیا۔ اللہ کے رسول، میرا دل ذرا برابر بھی نرم نہیں ہوا، حتیٰ کہ وہ آواز خاموش ہو گئی۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے میں رحمت للعالمین ہوں، اگر اللہ مجھے اس بات کا اختیار دیتا کہ دنیا میں کسی جرم کی سزا دی جائے تو آج تو میں اس کی سزا ضرور دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمیں مرحمت فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین احکام کا مجموعہ ہے۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی زندگی 3 دن ہے۔ زندگی کا خلاصہ کتنے دن ہے؟ ایک دن جو گزر گیا اس کو تم پانی سے واپس نہیں لا سکتے، اور ایک دن جو آئندہ ہے اس کو تمہارے اختیار میں نہیں کہ تم اس کو پالو۔ یہ جو موجود ہے یہ تمہارے پاس وقت ہے، یہ وقت جو تمہارے پاس یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور اس کو کیا کرو؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، دل میں اللہ کی ذات کا اور وحدانیت کا یقین پیدا کر لو اور اللہ کو اپنا معبود حقیقی مان لو اور اپنے اس دن کو اللہ کے حکم کے تابع کر لو تو تم کامیاب ہو، تم کامیاب ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے فائدہ دینے والا بھائی یعنی یہ اعمال ہے۔ اور پھر ایک مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دی اور فرمایا کہ بتاؤ ایک آدمی ہے، اس کو اپنے گھر مزدوری کی ضرورت ہو اور صبح صبح وہ مزدوروں کی تلاش میں نکلا۔ ایک مزدور کو لیا اور اس سے کہا کہ بھئی میرے گھر میں کچھ کام ہے، اور فجر سے لے کر دوپہر تک بڑا لمبا وقت ہے، 7-8 گھنٹے ہو جاتے ہیں، اس میں تم نے میرے گھر میں کام کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے اور جو ہے گھر تعمیر کرنا ہے، اور 1 درہم تمہیں دوں گا۔ تو وہ بھی شکر ادا کر رہا ہے کہ بھئی شکر ہے مجھے آتے ہی مجھے مزدوری مل گئی، خوشی سے اس نے کام کیا اور 1 درہم لیا اور چلا گیا۔ بالکل صاف معاملہ ہے اور بڑا آسان معاملہ ہے، لیکن اس کا کام باقی تھا۔ تو اس نے کہا کہ ابھی تو پھر دوسرے مزدور کی تلاش کی اور دوسرے مزدور کے لیے نکلا اور کہا کہ بھی دیکھو ظہر سے عصر تک شاید کام ختم ہو جائے، تم نے مزدوری کرنی ہے اور 1 درہم دوں گا۔ گرمیوں میں عصر اور ظہر میں بھی فاصلہ ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں حناف کے ہاں تو بہت فاصلہ ہوتا ہے۔ تو وہ بھی راضی ہو گیا، شکر ہے آدھے دن کے بعد مزدوری ملی اور درہم بھی مل رہا ہے۔ اس نے وہ کام کیا اور جہاں 1 درہم لے کر چلا گیا، لیکن کام ابھی باقی تھا، اور کام ایسا باقی تھا کہ تھوڑا سا اب کہنے لگا بھی کام ختم کرانا ضروری ہے۔ تیسرے مزدور سے کہا 2 درہم دوں گا اور عصر سے مغرب تھوڑا سا وقت ہے مزدوری کا۔ اس نے کہا چلو آخری دن کے آخر میں مجھے مزدوری ملی اور 2 درہم ملیں گے۔ تو یہ اس گھر بنانے والے کا اور ان مزدوروں کا معاملہ ہے۔ فرمایا یہی معاملہ اللہ کا اے میری امت تمہارے اور پہلی امتوں کے ساتھ ہے۔ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی، عمل کا وقت زیادہ تھا، لیکن ان کی ذمہ داری اپنی ذاتوں کی تھی۔ ان کا اجر جو ہے 1 درہم تھا، یعنی اکہرا تھا، اور اللہ نے تمہیں میری امت بنایا، تمہاری عمریں کم ہیں اور مشقت کا وقت کم ہے، اور لیکن ذمہ داری تمہاری دوہری ہے۔ اللہ نے تھوڑے سے وقت میں تمہارا اجر بھی دوہرا رکھا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ذمہ داری دوہری ہے کہ آپ کو آپ کی امت کے لیے دین بھی دیا گیا اور امت کو دین کی محنت پر کھڑا کرنا یہ ذمہ داری بھی دی گئی۔ پہلے نبیوں کا امت کو لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے اللہ کی پہچان کروائیں، اور جب اللہ کی پہچان آ گئی تو اللہ کی محبت سب سے زیادہ غالب ہو جاتی۔ پھر لوگ خود چاہتے تھے کہ اس رب کا قانون اور طریقہ زندگی کیا ہے، احکام کیا ہیں، دین پر چلتے تھے۔
اور دین وجود میں آ جاتا پھر اللہ تعالیٰ باطل والوں کو پنپنے نہیں دیتے، یا تو بالکل مغلوب کر دیتے تھے۔ اور کتنی ہی قوموں کو اللہ نے نشان ہی مٹا دیا کہ جب حق والے ان کی زندگی میں حق موجود ہو گیا، اب باطل والے زمین پر نہیں رہ سکتے۔ نوح علیہ السلام کے قوم تعداد کی کثرت کے ساتھ جو ایمان نہیں لائے ان کو ختم کر دیا، اور اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی جو ایمان نہیں لائی تھی وہ بھی جو ہے ہلاک ہوئی، اور 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا کنعان نام آتا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوبا کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ بڑے پیار سے نوح علیہ السلام نے پکارا، او بیٹے، یہ کشتی جو میں بناتا تھا لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ صحرا میں اور خشک زمین پر کشتی بنانا کوئی عقل مندی کی بات نہیں، آج کے دن کے لیے میں بنا رہا تھا۔ آسمان کے دہانے پانی کے کھل گئے، زمین کی رگوں سے پانی نکل آیا، حتیٰ کہ تنور جہاں کتنے عرصے سے آگ جلتی ہے اور وہاں تو نمی کا کوئی نام و نشان نہیں، اس سے بھی پانی ابل رہا ہے۔ آج اللہ کا غصہ ہے اور اللہ کا امر آ گیا ہے، تم میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ لیکن اس نے اپنی عقل کو معیار بنایا، ابا جان یہ پانی کتنا اونچا ہوگا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہوں، پانی آہستہ آہستہ اوپر ہوگا، میں اوپر چلا جاؤں گا چوٹی تک، وہاں تک تو پانی نہیں آئے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے باپ نبی نوح علیہ السلام سے وہ بات کر رہا ہے، پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں ایک موج اٹھی اور اس کو تنکے کی طرح ڈبویا اور اس کی لاش تیرنے لگی، کیونکہ اللہ کو اپنا دین پسند ہے، اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عمله ولم يسرع به نسبه، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، چاہے وہ نبی کی اولاد ہو اور نبی سامنے ہو اور بلا رہا ہو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کر رہے ہیں اے اللہ یہ تو میرا، آپ نے کہا کہ تمہارے اہل کو میں ہلاک نہیں کروں گا، یہ تو میرا سگا بیٹا تھا، میری پشت سے تھا، میرا خون تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اس کے اعمال صحیح نہیں، نہ تمہارے رب پر ایمان لایا، نہ تمہاری دعوت کو قبول کیا، نہ تمہارے طریقے پر چلا، تو یہ تمہاری اہل میں سے ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کا عمل جو ہے وہ غیر صالح ہے۔ تو بھئی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک دین مرحمت فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے اللہ نے اس امت کو بھی دوہری ذمہ داری دی، خود بھی دین پر چلنا اور خود دین پر چلتے ہوئے ساری انسانیت کی دین اور ہدایت کے بارے میں فکر کرنا۔ اس لیے قرآن پاک میں اس امت کو کیا لقب دیا گیا ہے؟ کنتم خیر امت، اے امت محمدیہ، جتنی امتیں اس زمانے میں گزری ہیں اور زمانے کی خوردبین اور دیربین تمہارے پاس ہے، دیکھو تم ان امتوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور اللہ کے ہاں تم یہاں چنی ہوئی امت ہو۔ 3 لفظ آتے ہیں نبیوں اور اہل اللہ کے چننے، استفاء وجہ چننا، پسند کرنا اور برگزیدہ بنانا، تو تینوں لفظ اس امت کے لیے اللہ کی پسند کی ہوئی بھی ہے، اللہ نے اس کو چنا بھی ہے اور اللہ نے اس کو چھانٹا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ساری انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، گھر ان کے کچے خیموں کی صورت میں، گھروں میں آگ نہیں جلتی کہ پکانے کی چیز نہیں، فقر و فاقہ عام ہے۔ اللہ کے رسول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی، اپنی مسجد میں اللہ کے رسول امام ہیں، فجر کی نماز ہو رہی ہے اور صحابہ کرام جیسے عظیم مقتدی ہیں، صحابہ کرام جیسے کہ جو ہے انبیاء کے بعد جن کا بڑا درجہ ہے، لیکن بھوک کی حالت یہ ہے کہ کوئی صحابی اپنی ٹانگ پر کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ دائیں طرف کے صحابی سے سہارا لے لیتا ہے اور دائیں طرف والا اپنے اگلے دائیں طرف والے پر سہارا لے لیتا ہے، تیسرا یا چوتھا صحابی وہ تو خود اپنے سہارے پہ کھڑا نہیں، وہ گرتا ہے تو پوری صف گر جاتی ہے نماز کی۔ اور یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی ہے، اور امام کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اس پر کوئی افسوس یا حضور کہیں کہ تم نے اپنے کمانے کا انتظام کوئی کیوں نہیں کیا؟ نہیں، آپ کو پتہ تھا کہ میرے صحابہ کی یہ بھوک اور پیاس اور یہ مجاہدہ قیامت تک آنے والی انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔
اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی تھکن اور گرمی سردی برداشت کرنا اور بھوک اور پیاس برداشت کرنا اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے قیامت کے دن قیامت کی سورج کی گرمی اور جہنم کی تپش اور آخرت کی بھوک اور آخرت کی پیاس سے حفاظت کا ذریعہ بنیں گے ہمارے یہ مجاہدے اور قربانی۔ اسے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، وہ لوگ جو اپنے جانوں اور مالوں کو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اللہ کے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی معرفت کا نور اور محبت پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کے دین پر چلانے کے لیے اپنی جانیں مالیں صلاحیتیں لگائیں گے، ان کے ساتھ وعدہ ہے البتہ ضرور بضرور ساری وہ راہیں جو اللہ تک پہنچانے والی ہیں، اللہ کی رضا جو جنت سے بھی بہتر چیز ہے اس کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ راہیں سجھا دیں گے اور وہ راہیں دکھلا دیں گے اور ان راہوں پر چلا کر ہم مقصود تک پہنچا دیں گے۔ اس لیے بھائی صدیوں بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ محنت عطا فرمائی، یہ ہمارے زندگی کا مقصد تھا، اللہ نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے۔ تو جو وقت گزر گیا، کہتے ہیں ایک دن جو گزر گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتا، اب اس میں دیکھیں ہم نے اپنی زندگی کے اوقات کو اور صلاحیتوں کو دنیا کے بنانے میں لگایا ہے یا صرف اپنی ذات کو ٹھیک کرنے میں خرچ کیا ہے، تو یہ ہم سے زیادتی ہوئی پوری کائنات پر، تو اس پر اللہ سے معافی مانگنا اور اللہ سے جو ہے توبہ کرنا۔ کیوں بھائی تیار ہیں اس کے لیے؟ کہتے تبلیغ کا کام توبہ کرانا، اے اللہ تیرے دیا ہوا زندگی اور حضور کی امت میں پیدا کر کے یہ محنت ہم نے اس کو اپنی ذات یا اپنے بنانے میں لگایا، یہ ہم سے ظلم ہوا، اے اللہ معاف فرما دے، اور جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور جو توبہ کرتا ہے ایسا ہے جیسا اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اور بھائی جس ماحول میں رہتے ہوئے اور جن علاقوں میں رہتے ہوئے ہم سے یہ غلطیاں ہوئیں تو اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ جیسے وہ قاتل تھا نا جس نے 99 قتل کیے، ایک عابد کے پاس گیا اس کو بھی قتل کر دیا، لیکن پھر تائب ہو کر نکلا اور اس ایک عالم نے بتایا بھائی جس بستی میں تم رہتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ قتل کرتا ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے، یہ چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن ماحول پھر اس کو اکساتا ہے اور پھر ابھارتا ہے، پھر لڑائیاں اور لوگوں کے تانے اس کو ابھارتے ہیں۔ اس گاؤں کو چھوڑ دو اور جہاں نیک لوگ ہیں اللہ اللہ کرنے والے وہاں چلے جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے یہ دین کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑنا یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے کہ اب چھوڑ کر اللہ کے راہ میں نکلنا۔ اللہ نے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔